مسیح میں آپ کی سلامتی ہوں. میں نائلہ فرام الفا بائبل کالج. آج 23 نومبر 2020 ہے اور آرزو راجہ کے کیس کی پھر سے ہیئرنگ تھی، اور ہم سب سے پہلے شکر گزار ہیں اپنے یہوہ خدا کے جو ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہتا اور ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں، جج صاحب کے شکر گزار ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں کہ جو چیزیں سچائی پر ہیں اور جو انسانیت کے دائرہ میں آتی ہیں انہوں نے اسی کا ساتھ دیا ہے. کچھ ہائی لائٹس آپ کو دے دیتی ہوں. آج جو ہیئرنگ ہوئی وہاں پر 2 کیس تھے، مطلب 2 وکیل تھے. ایک اظہر علی کی طرف سے تھا جس نے اپنی طرف سے اور آرزو راجہ کی طرف سے ایک اپلیکیشن دے دی تھی کہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ ایک کپل ایکسیپٹ کیا جائے شادی شدہ، اور ہمیں تحفظ دیں اور ایز اے کپل رہنے کی پرمیشن بھی دی جائے، ایز اے ہسبینڈ وائف رہنے کی پرمیشن دی جائے، اور اس شادی کو بھی جو ہے وہ قانونی کر دیا جائے. اور تیسری بات انہوں نے کہی تھی کہ جو FIR ہم پر کٹی ہوئی ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے. اور دوسری طرف ہم شکر گزار ہیں جبران ناصر صاحب کے جو آرزو راجہ کے وکیل ہیں. انہوں نے کہا تھا کیونکہ چائلڈ میرج الاؤ نہیں ہے اور چائلڈ ابیوز چائلڈ ریپ میں آتا ہے، سو ہم اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. پھر سے شکر گزار ہوں جج صاحب کی جنہوں نے سچائی کا، انسانیت کا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے آج جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرج الاؤ نہیں ہے اور اس کو منسوخ کر دیا ہے. مینس پہلے تو صرف اظہر علی کو ملنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی تھی، تھینکس گاڈ، لیکن اب انہوں نے یہ نکاح ہی ختم کر دیا ہے. یہ نکاح ٹوٹلی کاغذوں میں سے قانونی طور پر غلط قرار دے گیا ہے اور اب یہ کاغذوں میں سے ختم ہو چکا ہے. مینز اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. اور آرزو راجہ کی بھی آج کونسلنگ کی گئی ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ اب یہ اظہر علی جو ہے یہ تمہارا ہسبینڈ نہیں ہے اور کسی بھی صورت میں وہ کبھی بھی تمہارا ہسبینڈ نہیں ہوگا، اور اب تم نے اس اسٹریس میں سے باہر نکلنا ہے. میں اسٹریس کا نام اسے اس وجہ سے دے رہی ہوں، برین واشنگ کا نام اس وجہ سے دے رہی ہوں کیونکہ ایسی بہت سی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جہاں پر کچھ 1-2 فیمیلز ہیں اور جو اسے کونسل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، ہم تمہیں یہاں سے نکال لیں گے اور یہاں سے باہر لے جائیں گے، تمہیں تمہارے ہسبینڈ سے بھی ملائیں گے اور تم ایک اچھی زندگی گزارو گی. بچی کو سٹریس دیا جا رہا ہے اور اس کے ذہن پر ایک پریشر دن بہ دن بڑھایا جا رہا ہے. سو ہم شکر گزار ہیں کہ جج صاحب نے اسے دوبارہ سے شیلٹر ہوم میں بھیج دیا ہے، بٹ تھینکس گاڈ کہ اب پیرنٹس کو ملنے کی پرمیشن ہوگی. اور جج صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے تاکہ اس کی کاؤنسلنگ کی جا سکے. جتنا ٹائم لگا ہے اس کی برین واشنگ میں، اب اس کی کاؤنسلنگ کی جانی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ سے ایک 13 سال کی بچہ یا بچی کا جو لائف موٹیوز ہوتے ہیں، وہ اسٹڈیز ہوتی ہیں، ایجوکیشن ہوتی ہے، اس نے آگے بڑھنا ہوتا ہے اور اپنے لیے کچھ پروفیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سو اسے اس طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کا ذہن جو ہے وہ ان چیزوں سے ہٹایا جا سکے. ڈیفینیٹلی اس کا ذہن ان چیزوں کی طرف نہیں تھا، کافی دیر سے اس کو غلط گائیڈنس دی جا رہی تھی جس کے نتائج اب سامنے آئے ہیں. سو آج کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ اب وہ شیلٹر ہوم میں چلی گئی ہے، وہاں پیرنٹس اب اس سے مل سکیں گے. نکاح کو منسوخ کر دیا گیا ہے، علی اظہر کو دوبارہ سے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ہم شکر گزار ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. مسیحی قوم کو کہنا چاہتی ہوں وقت لگتا ہے لیکن آپ کو ہمت اور حوصلہ نہیں چھوڑنا ہے. پرامن احتجاج کرتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ میں آپ کی شکر گزار ہوں کیونکہ کلام جو ہے وہ پیسفل ہے اور وہ ہمیں لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے نہیں کہتا، بٹ آپ لوگ اپنے حق پر ہیں، کھڑے ہیں، آپ لوگ بولتے ہیں، اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں. اس یونٹی کو ہمیشہ قائم رکھیں اور پرامن رہیں، یہ آپ کی ایک ایگزامپل ہے. دوسری بات، پیرنٹس کو پھر سے الرٹ کرنا چاہتی ہوں، کتنا ٹائم لگا ہوگا آرزو راجہ کے برین کو واش کرتے ہوئے، اور سٹل ابھی تک اس کے برین کو اسی سٹریس میں لایا جا رہا ہے کہ ابھی تک وہ اپنے ذہن کو مکمل طور پر اس چیز سے نکال نہیں پا رہی ہیں. پلیز پہلا قدم آپ بڑھائیں اور اپنے بچوں کو اپنے مطابق، اپنے کلام کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق، اپنے خدا کے مطابق، خدا نے ڈھیروں احکامات دیے ہوئے ہیں بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے ان کی پریکٹس کروانی ہے اپنی ریلیجن کی طرف، ان کے خدا کی طرف. اور اوورآل یہ چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن بیسٹ رول جو ادا کر سکتے ہیں وہ پیرنٹس کر سکتے ہیں جو اپنے بچوں کو پازیٹیولی گائیڈ کریں اور ان کو سنبھال کر رکھیں تاکہ جو باہر کا زمانہ ہے، جو باہر کے بھیڑیے ہیں، وہ ان پر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو پائیں. سو بہت شکریہ. پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ وہ بچی پورے طور سے جو ہے وہ اپنے ذہن کو خدا کی طرف لا سکے، کیونکہ ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. تھینک یو سو مچ.